بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کے چیپٹر کا نئے چیپٹر کا نام ہے الشکور. الشکور یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی شاید بتایا ہوگا یا ابھی اگر سمجھ لیں اس کو کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے دو طرح کے نام ہیں. ایک وہ جو ذاتی نام ہے اور دوسرا جو صفاتی نام ہے. ذاتی نام جس کو ہم کہتے ہیں عام طور پہ اللہ. عام طور پہ جو ہم اللہ تعالیٰ کا اپنے خدا کا نام جو لیتے ہیں وہ لفظ اللہ سے لیتے ہیں. اللہ یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے. اور باقی اللہ تعالیٰ کے جو 99 نیمز ہیں جو قرآن مجید میں لکھے ہوئے ہیں، شروع میں جب آپ قرآن مجید کھولتے ہیں پہلے سے بالکل جو بائنڈنگ کے ساتھ جو صفحہ لگا ہوا ہوتا ہے اس صفحے پہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں. الرحمن الرحیم ملک القدوس السلام المؤمن. تو یہ جتنے بھی نام ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی کوالٹیز کو بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات کو بیان کرتے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ مہربان ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے رازق ہے، رزق دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ باری ہے، پیدا کرنے والا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو بیان کرتے ہیں. تو انہی ناموں میں سے ایک نام یہ الشکور ہے. اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اور اس کو سمجھیں گے کہ اس کا کیا مطلب ہے اور اس سے جو ہے اللہ تعالیٰ کی کون سی صفت واضح ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اب کوئی ریڈنگ کرے اس میں. کوئی ریڈنگ کرے اس کو پھر میں سمجھاتا جاؤں گا ساتھ ساتھ. مائک کھول لے ایک بچہ. ہاں احسن ریحان بیٹا ریڈنگ شروع کریں. بسم سر اللہ. جی جی پڑھیے بیٹا. بسم اللہ اس کے آگے سے پڑھوں سر؟ میں بالکل شروع سے اسٹارٹ کریں، پیج نمبر 8 سے. الشکور. یس سر. اللہ جل جلالہ بسم اللہ پڑھیے. بسم اللہ کے پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ جل جلالہ کے مبارک اسمائے گرامی میں سے ایک الشکور بھی ہے. قرآن کریم میں یہ اسم شریف 4 جگہوں پر آیا ہے. سورہ فاطر میں 2 جگہ آیت 30 اور 34. سورہ شورى میں 1 جگہ آیت 23 اور سورہ تغابن میں 1 جگہ آیت نمبر 17. الشکور کا مطلب ہے قدردان، یعنی تھوڑے پر بہت دینے والا. جی سنیں پہلے. الشکور اچھا اس کو پہلے سمجھیے تھوڑا سا. پہلے تو یہ سمجھ لیجیے جو اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہے وہ عام طور پہ سارے کے سارے قرآن مجید میں ہیں. مختلف نام اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید میں استعمال کیے گئے ہیں. مثال کے طور پر آپ دیکھیے سورہ حشر کی جو ہم نے آیت پڑھی تھی اس کے اندر میں نے آپ کو سمجھایا بھی تھا وہ اللہ الذی لا الہ الا ہو. اسٹارٹ سے پڑھا رہے ہیں نیکسٹ پیج سے پڑھا رہے ہیں؟ بیٹا بالکل اسٹارٹنگ سے پڑھو پیج نمبر 8 سے. جو چیپٹر ہم نے نیا چیپٹر اسٹارٹ کیا وہاں سے پیج نمبر 8 سے وہاں سے پڑھ رہے ہیں کیونکہ نئے اسٹوڈنٹس بھی ہیں اس لیے میں دوبارہ سے ایک چیپٹر سمجھا رہا ہوں. تو اب اس کے اندر میں کچھ سارے نام ہیں. الملک، القدوس، السلام، المؤمن، یہ سارے اللہ تعالیٰ کے نام ہیں تو وہاں پہ استعمال ہو. اسی طرح الشکور بھی اللہ تعالیٰ کا نام ہے جو قرآن مجید میں استعمال ہوا سورہ فاطر میں. اور سورہ فاطر میں بھی استعمال ہوا، سورہ شورى میں بھی استعمال ہوا. پھر دوسری بات یہ کہ الشکور کا مطلب کیا ہے. الشکور کا مطلب اس میں لکھا گیا ہے قدردان، یعنی تھوڑے پر بہت دینے والا. یعنی ہم چھوٹا سا عمل کرتے ہیں اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جو ہمیں انعام دیں گے جو دنیا میں دیتے ہیں یا آخرت میں دیں گے وہ اتنا زیادہ ہوگا کہ ہمارے تصور سے بھی زیادہ ہوگا. مثال کے طور پر آپ اس کی چھوٹی سی ایک مثال یہ سمجھیے کہ ہم زبان سے ایک مرتبہ کہتے ہیں سبحان اللہ. اب سبحان اللہ کہنے میں ہمیں کوئی مشقت ہوتی ہے؟ کچھ بھی نہیں. بہت ہی اچھا. آواز ایکو ہو رہی ہے کہ میں دوبارہ سے سیٹ کر لیتا ہوں. اب دیکھیے گا آواز صحیح آ رہی ہے پوری. سر بہت کٹ کٹ کر آواز آ رہی ہے. اچھا اب دیکھیں آواز صحیح آ رہی ہے. دوبارہ سے میں ایک بار کنیکٹ کر رہا ہوں. جی بہتر ہوئی آواز. جی سر اب صحیح آ رہی ہے.
جی سر آپ سے آواز آ رہی ہے. ٹھیک ہے. تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تھوڑے پر بہت دیتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر ہم زبان سے کہتے ہیں سبحان اللہ. اب سبحان اللہ کہنے میں کوئی تکلیف ہوتی کچھ بھی نہیں, اتنی آسانی سے کہتے ہیں سبحان اللہ. تو یہ تھوڑا سا عمل ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اس تھوڑے سے عمل پر ہمیں جو انعام دیں گے وہ ہمارے تصور سے بھی زیادہ ہے. روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں جنت میں ہمارے لیے ایک درخت لگا دیتے ہیں. جب ہم زبان سے سبحان اللہ کہتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ جنت میں ایک درخت لگا دیتے ہیں. اتنا زیادہ بڑا پھلدار درخت ہوتا ہے وہ کہ اس کے سائے کے نیچے 500 سال تک اگر تیز رفتار گھوڑا بھی دوڑتا رہے, 500 سال میں, 5 گھنٹے 5 دن نہیں, 500 سال تک اگر تیز رفتار گھوڑا بھی دوڑتا رہے تب بھی وہ مسافت کو ختم نہیں کر سکے گا. یعنی اللہ تعالیٰ اتنا بڑا انعام دیتے ہیں صرف ایک مرتبہ سبحان اللہ. تب آپ سوچیے جو ہم روزے رکھتے ہیں, تھوڑی مشقت ہوتی ہے, نماز پڑھتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں کتنی زیادہ بڑی نعمت ہوتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ تھوڑے بہت قدردان ہے کہ تھوڑے پر ہی اللہ پاک جو ہے ہم سے راضی ہو جاتے ہیں, ہمیں بہت زیادہ انعام دیتے ہیں. جی آگے پڑھیے. حسن آگے پڑھیے بیٹا. الشکور جل جلالہ وہ ذات ہے جو تھوڑی سی طاعت کے غوث میں بہت سے درجے عطا فرماتا ہے اور چند روزہ عمل کے بدلے آخرت میں غیر محدود نعمتیں دیتا ہے. وہ قدردان ایسا کہ جب بندہ نیکی کرتا ہے تو وہ الشکور جل جلالہ کی ذات اسے اجر بھی استحقاق سے کہیں زیادہ دے دیتا ہے. وہ قدردان ایسا استحقاق کا مطلب یعنی کہ جتنا کام کیا ہے, جتنا ہم مثال کے طور پر یہ ہوتا ہے نا کہ جو ملازم ہوتے ہیں وہ کام کرتے ہیں, 1 گھنٹہ کام کرتے ہیں تو اس کی 1 گھنٹے کی سیلری 500 ہوگی, 200, 300 ہوگی. لیکن اگر مالک اچھا ہوگا تو اس کو 2000 بھی دے سکتے ہیں, 3000 بھی دے سکتے ہیں. حالانکہ کام کم کیا لیکن سیلری زیادہ دے رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی ہم کام چھوٹا کرتے ہیں لیکن اتنے اللہ تعالیٰ جو ہے قدردان ہے کہ تھوڑے سے کام پہ بھی ہمیں بہت زیادہ دیتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو مثال سمجھائی کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جنت میں ہمیں اتنی بڑی جگہ دی. ٹھیک ہے. دوسری بات کہ جو ہم نیکیاں کرتے ہیں, اعمال کرتے ہیں, تھوڑے سے کرتے ہیں, تھوڑے سے وقت کے لیے وقت لگاتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ اس کی جو نعمتیں دیں گے تو ایسی نعمتیں ہوں گی کبھی بھی ختم نہیں ہوں گی. دنیا کی جو نعمت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے کیونکہ انسان کو گھر ملا وہ پرانا ہو جاتا ہے, کوئی گاڑی ملی وہ پرانی ہو جاتی ہے, تو نعمتیں پرانی ہوتی جاتی ہیں. جبکہ جنت کی نعمتیں ہر دوسرے دن نہیں ہو جائیں گی, اور اچھی اور اچھی, پہلے سے اور اچھی, اور وہ ہمیشہ چلنے والی, کبھی ختم نہیں ہونے والی. تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قدردان ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی نعمت عطا کرے گا. جی آگے بڑھیے. وہ قدردان ایسا کہ ہر چھوٹے سے چھوٹے عمل صالح کو بھی قبول کر لیتا ہے اور بردبار برداشت کرنے والا, بردبار ایسا کہ بڑی سے بڑی نافرمانیوں پر بھی فوری گرفت نہیں کرتا. اسی لیے کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی ایسی صفت بیان کی کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ بڑے اعمال کو جو ہے وہ پسند کرتا ہے, بلکہ چھوٹے عمل بھی اگر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کیے جائیں تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی فوراً سے قبول کرتا ہے. مثال کے طور پر راستے میں پتھر رکھا ہوا ہے, اس کو اٹھا کے سائڈ میں کر دیا. یا اسی طرح کوئی کوڑا گرا ہوا ہے, کوڑا پڑتا ہے, اس سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے تو آپ نے کسی ڈنڈی وغیرہ سے اس کو سائڈ میں کر دیا. اسی طرح ابھی جیسے گرمی کا زمانہ ہے تو آپ نے تو برتن میں پانی رکھ دیا پرندوں کے لیے, باہر پانی رکھ دیا بلی وغیرہ کے لیے. دیکھنے میں چھوٹے اعمال ہیں لیکن اللہ تعالیٰ بسا اوقات ان سے ہی راضی ہو کے جنت کا فیصلہ کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بہت جو ہے وہ جلدی قبول کر لیتا ہے. اسی طرح جب ہم کوئی برائی کرتے ہیں تو دیکھیں فرشتے ہمارے لکھتے ہیں اچھے اعمال کو بھی برے اعمال کو بھی, لیکن ہماری جو اچھائیاں نیکیاں ہیں اس کو لکھتے ہیں فرشتے پکے پین سے جو مٹی نہیں ہے. لیکن اگر ہم کوئی گناہ کرتے ہیں تو فرشتے کچے پینسل سے لکھتے ہیں. تو جیسے ہی ہم توبہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو فوراً مٹا دیتے ہیں. ایسے مٹاتے ہیں کہ وہ اس سے بھی مٹ جاتے ہیں, کتاب سے بھی ہمارے, اور ساتھ ساتھ جو فرشتے ہوتے ہیں فرشتے بھی بھول جاتے ہیں, کسی کو بھی یاد نہیں رہتا کہ ہم نے جو ہے برائی. تو اللہ تعالیٰ اتنے جو ہے وہ بردبار ہیں اور آسانی کرنے والے ہیں ہمارے لیے. بس یہ کہ ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ. جی آگے بڑھیے. آگے حذیفہ آپ پڑھیے, حذیفہ آپ پڑھیں بیٹا. مائک ہے آپ کے پاس حذیفہ؟ سر جی پڑھیے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی کم تر جان کرنا چوڑا جائے. کیا خبر اس قدر دان کے یہاں سے اس چھوٹی سی چھوٹی نیکی پر بھی
مغفرت کا فیصلہ ہو جائے۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیکی کے کا موقع میں کاموں میں سے کس چیز کو حقیر نہ سمجھو، اگرچہ اپنے بھائی کے ساتھ خندہ پیشانی سے ملنا ہو، یعنی اپنے بھائی۔ اس کو سمجھیے، دیکھیں اتنا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانی کا معاملہ کیا ہے، بس اس کو یہ سمجھایا یہاں پر کہ کوئی بھی کام ہے اس کو چھوٹا نہ سمجھے، مطلب اچھا کام ہے اس کو فوراً سے کر دیں۔ مثال کے طور پر کوئی کسی کو پیاس لگ رہی ہے، آپ کے گھر مہمان آئے ہوئے، اس کو پیاس لگ رہی ہے، آپ موبائل استعمال کر رہے ہیں یا کوئی کام کر رہے ہیں، تو اب یہ ہے نہیں کہ اس کو پانی پلانا، آپ نے سوچا کوئی اور پلا دے گا، تو بھائی اگر آپ پلائیں گے تو اس کا ثواب آپ کو ملے گا، آپ کوئی اچھا کام کریں گے، کسی کے لیے آسانی کریں گے تو اس کا ثواب آپ کو ملے گا۔ اسی طرح کوئی ایسا کام ہے جو آپ کر سکتے ہیں لیکن آپ سوچیں گے ابھی نکل کر سکتے ہیں، بعد میں کر سکتے ہیں، تو اس کو تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ چھوٹا کام ہو اس کو بھی جلدی سے کرنا ہے، اس چھوٹے کام سے بھی اللہ تعالیٰ بسا اوقات اتنے خوش ہو جاتے ہیں کہ فوراً سے اس کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ تو چھوٹے کام میں بھی دیر نہیں کرنی چاہیے، اس میں جلدی کرنی چاہیے اور اہمیت کے ساتھ کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ یہ چھوٹا کام ہے تو میں کیوں کروں یا میں کر لوں گا تو اس سے میری عزت کم ہو جائے گی، نہیں، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس چیز سے راضی ہوتے ہیں، ہمیں وہ کام کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب جیسے راستے میں اگر پتھر رکھا، آپ کے گھر کے سامنے کوئی پتھر ہے، دیکھتے کوئی گاڑی جا رہی ہے، اس سے گاڑی جو ہے ڈس بیلنس ہو سکتی ہے، اس کا پاؤں ٹکرا سکتا ہے، تو آپ نے اگر اس پتھر کو سائڈ میں کر دیا تو یہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ بسا اوقات اللہ تعالیٰ اس سے بھی مغفرت کر دیتے ہیں۔ اور جیسے میں نے پانی کا آپ کو بتایا، کسی کو پانی پلا دینا پیاسے کو یا اس کے لیے آسانی کر دینا، مثال کے طور پر گھر کی بوتلیں خالی ہے پانی کی، آپ بولیں میں کیوں رکھوں، میں کیوں اٹھ کے کام کروں، تو اگر وہ پانی آپ فریج میں رکھ دیں گے بھر کے اور اس سے پانی سب ٹھنڈا پانی پئیں گے تو جتنے لوگ بھی پانی پئیں گے اس سے ثواب آپ کو ملے گا سارا کا سارا۔ تو دیکھیے کتنا آسان کام ہے، تو کسی کام کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور یہاں تک کہ شریعت میں ہمارے اتنا آسان کام ہے کہ مثال کے طور پر اگر آپ کسی مسلمان سے اچھی پیشانی کے ساتھ اچھی طرح مسکرا کے مل رہے ہیں تو اس کا بھی ثواب ہے، یعنی بلا وجہ آپ غصے سے کسی سے ملیں گے، غصے سے کسی کو دیکھیں گے تو ایسا کرنے میں گناہ تو نہیں ہے، لیکن اگر کسی سے آپ اچھی طرح سے ملیں گے اور مسکرا کے ملیں گے تو اس کا بھی ثواب ہے۔ اور والدین کے بارے میں یاد ہے کہ اگر آپ ان کو مسکرا کے ان کی چہرے کی طرف دیکھیں گے تو حج کا ثواب بھی ملتا ہے، اور حج بھی کیسا جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، ورنہ حاجی جو جاتے ہیں بس اوقات ایسی غلطیاں بھی کر دیتے ہیں جن سے حج قبول نہیں ہوتا ہے، اس کا ثواب بہت کم ہو جاتا ہے، لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا جو ہے والدین کو خندہ پیشانی کے ساتھ دیکھنے کا بھی بڑا ثواب دیتے ہیں، تو والدین کے ساتھ بھی اچھی طرح سے خوش ہو کے اور اچھی طرح سے ملنا چاہیے۔ جی پڑھیے آگے آگے وہ پڑھیں عمر علی، آپ عمر علی پڑھیں بیٹا۔ اوکے سر۔ جی یعنی اپنے بھائی سے خوشی کے ساتھ ملنا بھی نیکی ہے، اور نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ ایک میں جا رہا تھا، شدید پیاس کا شکار ہوا۔ اس زمانے میں جا بجا کنویں ہوا کرتے تھے۔ کنویں ہوا کرتے تھے پہلے زمانے میں، یہ ہوتا تھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ لوگ اونٹوں پہ سفر کرتے تھے، گھوڑوں پہ سفر کرتے تھے، یہ جہاز وغیرہ تو ہوتے نہیں تھے، تو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں بسا اوقات 1 مہینہ بھی لگ جاتا تھا۔ اب 1 مہینے تک کا پانی کون لے کے جائے گا، تو لوگ کیا کرتے تھے راستے میں جگہ جگہ پہ کنویں بناتے تھے چھوٹے چھوٹے سے، تاکہ اگر کسی مسافر کو پانی کی ضرورت پڑے تو وہاں سے پانی نکالے اور پانی پی لے، تو اس طرح سے راستے میں چھوٹی چھوٹی کنویں ہوا کرتے تھے۔ جی ایک کنویں پر اس نے پانی دیکھا تو کنویں میں اتر کر اپنی پیاس بجھائی۔ باہر نکلا تو پیاس سے ہاپتا ایک کتا نظر آیا۔ اسے فوراً خیال آیا کہ جس طرح یہ پیاس سے ہاپ رہا ہے میں بھی ابھی ذرا دیر قبل اسی طرح پیاس سے بھی بے چین تھا۔ فوراً اس نے موزہ اتارا، اس کو منہ سے پکڑا، اس میں پانی بھرا اور کتے کو پلایا۔ اسی طرح یہ واقعہ کیسا ہوا کہ میں نے بھی آپ کو سمجھایا کہ ابھی گرمی کا زمانہ ہے، اس سے پرندوں وغیرہ کو بہت شدید پیاس لگتی ہے، گرمی سے مر بھی جاتے ہیں،
تو آپ بھی یہ انتظام کر سکتے ہیں، گھر کی چھت ہے یا باہر کا حصہ ہے تو اس میں پانی رکھ دیا، تو یہ صورت آپ کے لیے بھی ہو جائے گی۔ اب دیکھیں یہاں تو چلے صحیح کتے وغیرہ جو روڈ سے پانی پی لیتے ہیں یا کوئی ایک چیز ہے، اب وہاں پہ تو کنویں ہوتے تھے، انسان تو کنویں سے پانی نکال سکتا ہے، لیکن یہ جانور کیسے نکالیں گے، اس کے ہاتھ تھوڑی ہوتے ہیں۔ تو اب اس کے دل میں خیال آیا کہ دیکھو میں نے اپنے لیے تو آسانی کر لی، میں نکال سکتا تھا، میں نے پانی پی لیا، تو اب کتے کے لیے بھی میں آسانی کر دیتا ہوں۔ اس نے کیا کیا، پہلے زمانے میں جو موزے استعمال ہوتے تھے وہ چمڑے کے، آج کل بھی جو سردی میں لوگ استعمال کرتے ہیں مدنی مسجد سے موزے ملتے ہیں، چمڑے کے موزے ہوتے ہیں، تو جو چمڑے کے موزے ہوتے ہیں اس میں پانی بھر جاتا ہے اندر، تو اس نے کیا کیا اپنا موزہ ڈالا پانی کنویں میں، اس سے پانی بھر کے اور کتے کے سامنے کر دیا، تو اس میں سے پانی پی لیا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ جو اس سے راضی ہوگا، روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کر دی۔ جبکہ ایک عورت نے جو ہے وہ بلی کو تنگ کیا، پریشان کیا، اور اس کو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی جو ہے وہ تمام اعمال اس کے ضائع کر دیے، اس کو جہنم میں پھینک دی۔ تو جس طرح انسانوں کو تکلیف نہیں پہنچانی تو اسی طرح جانوروں کو بھی تکلیف نہیں پہنچانی۔ جی جلدی سے پڑھیے آپ نے واقعہ، دوسرا واقعہ۔ اسی طرح دوسرا واقعہ ہے کہ ایک عورت گناہ گار تھی، کتے کو پیاس سے زبان لٹکائے دیکھا تو بے چین ہو گئی اور اپنے موزے میں پانی نکال کر اسے پلایا۔ اس زمانے میں چمڑے کے موزے ہوتے تھے جن میں پانی ٹھہر جاتا تھا۔ واقعات میں اللہ تعالیٰ نے پانی پلانے پر مغفرت فرما دی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو خصوصیات عطا کی ہیں وہ کسی دوسری مخلوق کو عطا نہیں کی۔ انسان اپنی ضرورت کے لیے کنویں میں اتر کر پانی حاصل کرنے پر قادر ہے، لیکن جانور کنویں میں اتر کر اپنی پیاس بجھانے پر قادر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتے کی پیاس بجھانے کے لیے انسان کے دل میں جذبہ پیدا کیا اور انسان کی مغفرت کے لیے یہی عمل بہانہ بن گیا۔ ہاں دیکھیں اب دیکھیں یہاں میرا جی ابھی ہم نے غور بس طلب بس یہیں تک بات پڑھنا ہے۔ یہ ہے کہ دونوں واقعات میں کنویں سے پانی نکال چلیں پڑھیں پڑھیں پڑھیں، اس کو مکمل کریے، پڑھیں۔ آپ چیک کریں مجھے بتائیں۔ جی کنویں میں اتر کر بجھائی تھی، لیکن کتے کو کیسے پلائے 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 کوئی چیز تو تھی نہیں، لہذا اس نے موزہ اتارا، اسے پانی سے بھرا، لیکن اب اوپر کیسے چڑھے، ہاتھوں میں کو پکڑ نہیں سکتا ہے کہ ہاتھوں سے کنویں کی منڈیر کو پکڑنا ضروری ہے، منڈیر اس کو کہتے ہیں نا، کنویں کے ورنہ پاس جو دیوار بنائی جاتی ہے، کنویں کے پاس جو دیوار بنائی جاتی ہے اس کو منڈیر کہا جاتا ہے۔ جی ورنہ اوپر نہیں چڑھ سکتا، لہذا اس نے اپنے منہ سے موزہ پکڑا۔ حالانکہ عام حالات میں انسان اپنے موزے اور جوتے وغیرہ کو جھاڑا کے چہرے چہرے کے قریب لانا بھی گوارا نہیں کرتا، چاہے کہ منہ سے اسے پکڑے، لیکن جب رحم کا جذبہ ہو تو سب کام آسان ہو جاتا ہے۔ بس یہیں سے اسی پڑھیے، بس طرح بیٹا بس یہیں تک گئے، اس کو سمجھا رہا ہوں۔ دیکھیں کام یہ تھا کہ میں نے آپ کو یہ سمجھایا کہ دیکھیں ہے تو چھوٹا سا کام، لیکن اس چھوٹے سے کام میں بھی اس کو پانی پلایا جانور کو، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں مغفرت کر دی۔ حالانکہ عورت کے بارے میں لکھا ہوا بھی ہے کہ وہ عورت گناہ گار تھی، نمازیں نہیں پڑھتی تھی، یا اور کیا کہتے ہیں جھوٹ بولتی ہوگی یا کوئی کام کرتی ہوگی الٹے سیدھے، تو لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف اس کو پانی پلانے کی وجہ سے، لیکن انسان کو بھی نہیں پلایا، جانور کو پانی پلایا، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ تو یہ چھوٹا سا کام، اس نے چھوٹا نہیں سمجھا، اس کی قدر کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے اس کی مغفرت کر دی۔
اور اسی طرح یہ سمجھایا کہ دیکھیے جب انسان کے اندر اچھے کام کا جذبہ ہوتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ وہ گندا ہے یا برا ہے یا کیا ہو رہا ہے، اس سے میرا جو ہے وہ عزت کم ہو جائے گی. اصل فکر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی. تو جب اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی فکر ہوتی ہے تو انسان جو ہے تھوڑا سا اپنے نفس میں پتھر رکھ کے بھی وہ کام کر دیتا ہے. جب کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتے ہیں، اس کی مغفرت کر دیتے ہیں. جیسے یہاں پہ ہوا کہ منہ سے ولی سے موزے کو پکڑنا پڑا، لیکن اس نے جانور کو پانی پلا دیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کر دی. تو یہ تھا ہمارے 2 صفحے کی ریڈنگ کی. الشکور اللہ تعالیٰ کا یہ ایک نام ہے جو اللہ تعالیٰ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تھوڑے پر راضی ہو جاتے ہیں، اور اس کی مثال دی کہ ہمیں کوئی کام چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے اور چھوٹے سے کام پہ بھی اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ آگے کی ریڈنگ ہم نیکسٹ لیکچر میں کریں گے اور اس کو پھر مکمل کریں گے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.